بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبردار جو کسی نے میرے بیٹوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، ورنہ میں یہاں پر وہ کروں گا تم سب کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ سلطنت سلطان کے لیے شرمندگی کا گڑھا بن کر رہ جائے گی۔ اس قدر بلند سنگارتی ہوئی آواز اس وقت وہاں پر گونجی تھی۔ سبھی لوگوں کی نظریں بے ساختہ سلطان محترم کی جانب اٹھی تھیں۔ دل کانپ چکے تھے۔ اس وقت وہاں پر عورتیں بھی موجود تھیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ کیسا بدبخت شخص ہے یہ، سلطان محترم کے سامنے اس قدر گستاخ لہجہ اپنا رہا ہے۔ اسے تو شرم نہیں آتی، ارے اسے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سلطان محترم، ہمارے سلطان ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور یہ بدبخت انگلی اٹھا کر تنبیہ کر رہا ہے۔ عورتوں کی سرگوشیاں بلند تھیں۔ سپاہی تلواروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے تھے کہ سلطان محترم صرف پلکیں جھپکائے تو وہ اس ہندو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگلے ہی لمحے میں سلطان محترم کے قدموں میں رکھ دیں گے، مگر سلطان محترم خاموش کھڑے، پس پشت ہاتھ باندھے اس ہندو پنڈت کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی جرت ہر ایک کو وہاں پر کھڑی متاثر کر چکی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس وقت سلطان محترم سامنے کھڑے ہیں، پھر بھی دیدہ دلیری سے چلا رہا تھا۔ وہاں پر آس پاس کئی لوگ موجود تھے، عورتیں مرد سبھی کھڑے تھے، اور سامنے تختے پر دو نوجوان لڑکوں کو باندھ کر کھڑا کیا گیا تھا۔ سپاہی ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور رسی کا پھندا ان کے گلے میں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہیں پھانسی پر لٹکایا جانا تھا، لیکن عین موقع پر آ کر ان کا باپ تنبیہ کر چکا تھا کہ میرے بچوں کو چھوڑ دیا جائے ورنہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ سلطان محترم قدم بقدم چلتے ہوئے ہندو کے قریب آئے، اور وہ اس سلطنت کو تو نہیں تھا، دوسری سلطنت سے آیا ہوا تھا۔ سلطان محترم نے اس کی جانب دیکھا اور اپنے روبدار انداز میں کہنے لگے، تم جانتے ہو تمہارے بیٹوں نے کیسی بے حیائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بر وقت میرے سپاہی وہاں پر نہ پہنچتے تو تمہارے بیٹے میری بیٹی کی عصمت کو پامال کر دیتے۔ پنڈت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ کہنے لگا، سلطان کی بیٹی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سلطان محترم، آپ کی بیٹی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ سلطان محترم اگلے ہی پل جلال میں آ کر بولتے تھے کہ اس سلطنت میں موجود ہر لڑکی میری بہن، میری بیٹی، میری ماں کے مرتبے پر ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ان کی عصمت کو پامال کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے مجھ سے ٹکرانا پڑے گا، اور میری سلطنت میں ایسا گناہ کرنے والوں کو میں سنگین سے سنگین سزا دیتا ہوں۔ وہ پنڈت پہلے تو تھوڑا تل ملایا، نظریں پھیر کر آس پاس دیکھنے لگا، لیکن پھر کہنے لگا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میرے بیٹوں نے جو کیا، لیکن میرے بیٹوں کا اکیلا اس میں قصور نہیں ہوگا، وہ لڑکی بھی اس میں برابر کی حصے دار اور شریک ہوگی۔ سلطان محترم نے اگلے ہی پل وہاں پر موجود دونوں سپاہیوں کو اشارہ کیا تھا کہ اس عجیب و غریب پنڈت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہاتھوں میں لکڑی کے تراشے ہوئے دانوں کی تسبیح پہن رکھی تھی، گلے میں مالائیں تھیں، نارنجی رنگ کا لباس تھا، اور آدھا ننگا وہ اس وقت سلطان محترم کے سامنے کھڑا تھا۔ آج صبح ہی صبح محل میں یہ خبر پہنچی تھی کہ سلطان محترم اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ ملکہ اول اس وقت ان کے پاس موجود تھی، جبکہ سپاہی حواس بھاگتے ہوئے بعام گاہ میں آیا تھا۔ سلطان محترم کو کھانا کھاتے دیکھ کر باقی سپاہیوں نے اسے روکا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ سلطان محترم اس وقت اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ لیکن اگلے ہی پل وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ بہت ہی ضروری معاملہ ہے، وہ سپاہی ایک لڑکی کو لے کر آئے ہیں۔ سلطان محترم نے پہلے تو دھیان نہ دیا، کھانے میں مصروف رہے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ دو سپاہی ایک نوجوان لڑکی کو بڑی بری حالت میں محل میں لے کر آ رہے ہیں، اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو سلطان محترم کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ چکا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ کون ہے وہ، مجھے بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے باہر آئے تھے، اسی مقام تک پہنچے جہاں پر دو سپاہی اس لڑکی کو لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکی کے وجود پر موجود لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر خراشیں جاننے کا نشان تھا، وہ ایسے سسک کر رو رہی تھی اور کافی خوف زدہ بھی ہو رہی تھی۔ اس سے سوال کیا جانے لگا کہ یہ بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ، تمہیں کیوں اس طرح کی حالت میں لایا گیا ہے؟ جس طرح اس کی حالت ہے، صاف ہی دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی عزت پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ وہ لڑکی روتے ہوئے سلطان محترم کے قدموں میں گر کے روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان محترم، میں اپنے گھر میں واحد کفیل ہوں،
میں روزانہ صبح صبح تازہ پھول بازار لے کر جاتی ہوں اور ان کے خوبصورت گلدستے بنا کر بیچتی ہوں۔ میرے گھر کے صحن میں ہر وقت یہ رنگ برنگے پھول ہی اگتے رہتے ہیں۔ میرے والد تو کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور میں گھر میں اکیلی ہی رہتی ہوں، جس کا فائدہ میرے پڑوس میں رہنے والے دو ہندو لڑکے نہ جانے کب سے اٹھانے کو بےتاب تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت کو سنبھال رکھا تھا اور اسی انتظار میں تھی کہ کب مجھے ایک اچھا سا ہم سفر مل سکے، اپنی زندگی ایک مرد کے سائے میں گزار سکوں۔ آج صبح صبح جب میں اپنے گھر سے نکلی تو راستہ بھی ویران تھا، کوئی بھی شخص مجھے نظر نہ آیا تھا، تو ان دو ہندو لڑکوں نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر ایک ویران جگہ پر لے جانے لگے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی اور مجھے ویران مقام کی جانب لے کر جا چکے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ میری عزت پامال دی جاتی، میری عزت کے محافظ بن کر یہ دونوں سپاہی وہاں پہ گئے۔ میرے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھے، جنہوں نے آ کر میری عزت کو تار تار ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ دونوں سپاہی ان دو ہندو لڑکوں کو بھی پکڑ کر لے آئے تھے۔ سلطان محترم کافی جلال میں آ چکے تھے، فوراً حکم دیا کہ اس لڑکی کو محل میں لے جایا جائے۔ کنیزیں وہاں پر آ چکی تھیں، اس لڑکی کو محل میں لے گئیں۔ جبکہ دونوں بدبختوں کو وہاں پر لائے جانے کے بعد سلطان محترم وہاں پر گئے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں ہندو لڑکوں کو دیکھا تو اگلے ہی پل خود آگے بڑھ کر زوردار تماچا ان کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگے کہ خدا کی پھٹکار ہو تم دونوں پر، تم لوگوں کی بھوٹیوں میں اپنے کتوں کو بھی ڈالنا پسند نہ کروں۔ ایک تنہا لڑکی اگر رزق کمانے کی خاطر گھر سے نکلی ہے تو بھوکے بھیڑوں کی طرح اس کی عزت پامال کرنے کے بجائے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے یہ بتا دیا کہ تمہارا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن تم میں انسانیت کے درجے سے انتہائی گرے ہوئے لوگ ہو۔ سلطان نے فوراً یہ حکم صادر کر دیا کہ ان دونوں کو سر عام پھانسی دے دی جائے۔ سبھی لوگ اچانک سے ڈنکا بجنے پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور صبح صبح ان دو ہندوؤں کی پھانسی دیکھنے کے لیے وہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب ان دونوں ہندوؤں کو دیکھا گیا تو یہ بات بھی پھیلنے لگی کہ دونوں ہندو کتنی مسلمان لڑکیوں کی عزت کو پامال کر چکے ہیں اور آج سے پہلے کتنی ہی بہن بیٹیوں کو چھیڑتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، لیکن وہ اس درجے سے شکایت لے کر سلطان محترم کے پاس نہ آ سکے کیونکہ ان کا باپ بڑا ہی سخت انسان ہے۔ سلطان محترم تو سلطانوں کے سلطان تھے۔ انتہائی جلال میں سلطان محترم اپنی قیادت میں ان دونوں کو وہاں تک لائے تھے جہاں پر پھانسی کا تختہ موجود تھا۔ سلطان محترم بہت کم ہی غصے میں ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو واصل جہنم ہوتا ہوا دیکھنا میں چاہتا ہوں۔ وہاں پر سلطان محترم کو جاتے ہوئے دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی اپنے گھروں سے سارے کام کاج چھوڑ کر اس میدان میں جمع ہونے لگے جہاں پر ان دونوں ہندوؤں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ وہ کسی ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے، خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن اب ان کا چھوٹ پانا ناقابل عمل تھا۔ ان دونوں کو گھسیٹ کر پھانسی کے تختے پر لایا جا چکا تھا، لیکن عین اسی وقت اس ہندو پنڈت کو نہ جانے کس نے خبر کر دی تھی کہ جو یہاں پر آ چکا تھا وہ دیکھنے میں بڑا ہی خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری کالی سرخ تھیں اور سیاہ حلقے اس قدر گہرے ہو چکے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ اس نے سیاہ رنگ لگا کر اپنی آنکھوں کو مزید خوفناک کر رکھا ہو۔ سلطان محترم سے انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ سلطان محترم بہتر ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو یہاں سے باعزت طریقے سے جانے دیا جائے۔ جس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ صحیح سلامت ہے، اس کی عزت پر آنچ نہیں آئی۔ بر وقت آپ کے سپاہیوں نے پہنچ کر معاملہ روک لیا، تو پھر میرے بیٹوں کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سلطان محترم تیش میں آ کر کہنے لگے کہ تم مجھے میرے اصول مت سکھاؤ، میں بہتر جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ آج اگر اس جیسے گنہگاروں کو صرف اور صرف اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ کون سا اس نے کسی کی عزت کو پامال کیا ہے بلکہ پامال کرتے کرتے رک گیا، تو کل کو کئی لوگ سر اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایسا ہی کھلم کھلا بدماشی کر کے بڑا ذمہ ہونا چاہیں گے۔ این اسی وقت سلطان محترم نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ جیسے اس پنڈت نے یہ اشارہ دیکھا تو اگلے ہی پل انتہائی غضبناک لہجے میں سلطان محترم سے کہنے لگا کہ خبردار جو میرے بیٹوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا ورنہ میں پوری سلطنت کو بندر بنا دوں گا۔
سلطان محترم آپ کی یہ سلطنت بندروں کی سلطنت سے مشہور ہو جائے گی۔ آپ کی سلطنت کا ایک ایک شخص بندر میں تبدیل کر دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پنڈت کے گرجدار الفاظ، اس کا مستحق لہجہ سن کر ایک پل کو سلطان محترم کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ آخر یہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے؟ سلطان محترم نے اسی شخص پر گستاخی انتہا کی تھی کہ پنڈت تمہارا تعلق ہندو مت سے ہے، اور میں ابھی تک صرف اس لیے ہی تمہاری گستاخیاں برداشت کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہاری کتابوں میں یہ لکھ کر مشہور کر دیا جائے کہ صرف بلند آواز کرنے پر ہی مسلمانوں کے ایک سلطان نے ایک ہندو کو سرعام سر قلم کرنے کی سزا سنائی دی۔ بہتر ہے کہ دن دہاڑے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہارے بیٹے گناہ کے ارتکاب کئی مرتبہ کر چکے ہیں اور اب ان کو پھانسی دینا میرا حکم ہے۔ تبھی سپاہی آگے بڑھے اور اپنی تلواریں نکال چکے تھے۔ 4 سپاہیوں نے اس پنڈت کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ 4 تلواریں اس پنڈت کے گردن کے آس پاس تھیں۔ پنڈت وہیں پر بت بنا کھڑا تھا۔ جب تختے پر پھانسی کے لیے کھڑے دونوں ہندوؤں کی رسی کو کھینچ دیا گیا، ان کے چیخنے، چلانے اور تڑپنے کی آوازیں آتی نہیں۔ وہ ہندو آنکھیں بند کر کے سبھی کچھ سنتا رہا، اور پھر چند لمحے بعد دونوں ہندو جہنم واصل ہو چکے تھے۔ وہ پنڈت آنکھیں کھول کر اپنے بچوں کے وجود کو دیکھنے لگا تو غصے سے چلا کر کہنے لگا کہ تم لوگ بہت پچھتاؤ گے۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ تم لوگ میرے ہاتھ بندر کا ناچ ناچو گے۔ مگر سپاہی اس پنڈت کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر قید خانے میں لے جا چکے تھے۔ صبح صبح ہی یہ بدتمیزی، یہ تہذیبی دیکھ کر سلطان محترم کافی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں ہندوؤں کو وہاں سے لے جایا گیا اور سلطان محترم واپس محل میں آ گئے۔ ان کی طبیعت تھوڑی بے چین سی لگ رہی تھی، اس لیے آج دربار لگانے سے انکار کر دیا گیا اور اپنی خواب گاہ میں جا کر آرام کرنے لگے۔ ایک عجیب و غریب سی بے چینی ان کے دل میں محسوس ہونے لگی تھی۔ سلطان محترم یہ جاننے سے انکاری تھے کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ذہن میں بار بار یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ جب وہ ہندو پنڈت بڑے ہی خوفناک انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں سب کو بندر بنا دوں گا، اس کے پاس ایسا علم تو ضرور تھا جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ بغیر علم رکھے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال جب بے چینی بڑھنے لگی تو سلطان محترم چائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے۔ پہلے رب کے حضور سجدہ ریز رہے اور پھر قرآن کریم پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ کتنی ہی دیر سلطان محترم قرآن پاک پڑھتے رہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ان کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر یہ سوچ کر مسکرا دیے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ جسے چاہے جس حال میں رکھے، جب چاہے کن فرما دے۔ یہ مٹی کے پتلے بھلا کس کام کے؟ یہ سب کچھ تو بس ایک کن کا محتاج ہے۔ سلطان محترم یہ سوچ کر تھوڑے مطمئن سے ہو چکے تھے۔ پھر وزیروں اور مشیروں کے ساتھ مل کر کچھ ترقیاتی کام پر بحث و مباحثہ کیا، لیکن اچانک جب اپنی نشست سے اٹھے تو سلطان محترم کو چکر سے آنے لگے۔ بائیں جانب کھڑا وزیر فوراً سلطان محترم کی طرف آگے بڑھا، کہنے لگا کہ کیا ہوا سلطان محترم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ شاہی طبیب کو بلایا جائے۔ سلطان محترم کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تھے۔ سلطان محترم نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ سلطان محترم اس بات سے انجان تھے کہ اگلی صبح کیسا رنگ لے کر سورج طلوع ہونے والا ہے۔ سلطان محترم نے کھانا کھایا اور پھر اپنی خواب گاہ میں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اگلی صبح محل میں ایک عجیب سی رنگ لے کر ابھرتی ہوئی قید خانے سے آنے والی آوازوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ خاص کر وہاں پر ڈیوٹی پر مامور سپاہی تو گھبرا ہی چکے تھے۔ اس وقت قید خانے کے دروازے پر 2 سپاہی مامور تھے جو کہ عجیب و غریب شور سے جاگ اٹھے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو قید خانے کے دروازے پر ہی سو رہے تھے۔ یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر سر انجام دیتے ہوئے سو جائیں۔ ہڑبڑا کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کیونکہ قید خانے سے جس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں وہ صرف اور صرف خواب میں ہی ممکن تھا۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے جب قید خانے کا دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوئے تو جو منظر انہیں دکھائی دیا دیکھ کر ان کی چیخیں نکل چکی تھیں۔ وہ دونوں سپاہی گھبرا چکے تھے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹے۔ ایک سپاہی تو گھبرا کر زمین پر گر چکا تھا۔
ان سب کے دوسرا گھبرا کر بھاگتا ہوا باقی سپاہیوں کے پاس آیا تھا۔ دربار لگ چکا تھا، ابھی تک سلطان محترم وہاں پر تشریف نہیں لائے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں کو اس قدر گھبرایا ہوا دیکھ کر باقی سپاہی تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ درباران ان سپاہیوں سے پوچھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے بھائی، تم اس قدر بکھلائے ہوئے کیوں دکھائی دیتے ہو؟ کہیں قید خانے سے کوئی قیدی بھاگ تو نہیں گیا؟ سب کا شک اس پنڈت پر تھا کہ کہیں وہ پنڈت راتوں رات سب کو چکمہ دے کر بھاگ تو نہ گیا ہوگا۔ مگر جو بات ان سپاہیوں نے بتائی سن کر تو وہ درباران اور سپاہی گھبرا چکے تھے، فوراً قید خانے کی جانب بھاگے۔ جب سب نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو واقعی ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس وقت قید خانے میں 17 قیدی موجود تھے اور 17 قید خانوں میں اس وقت بندر موجود تھے۔ قید خانے میں موجود جتنی بھی سلاخیں تھیں سب کے پیچھے بندر لیٹے بیٹھے ہوئے تھے اور خوب شور مچا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ فوراً جا کر اس جیل میں دیکھا گیا جس میں پنڈت کو قید کیا گیا تھا، مگر وہ پنڈت جیل کے اندر ہی آگ جلا کر بیٹھا نہ جانے کیا کچھ پڑھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جیل کے اندر اس کے پاس پوچھا کا سارا سامان کہاں سے آ رہا تھا، وہ آگ کیسے جلا رہا تھا اور جلا کر عجیب سے منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ ان سپاہیوں کو دیکھ کر فلک شگاف کہہ کے لگانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا نا، میرے بچوں کو زندہ چھوڑ دو ورنہ پوری سلطنت کو بندر بناؤں گا۔ ابھی تو میں نے صرف اور صرف اس قید خانے میں موجود قیدیوں کو ہی بندر بنایا ہے، لیکن بہت جلد سلطنت بندروں کی سلطنت سے مشہور ہو جائے گی۔ اپنے سلطان محترم کا حال دیکھو۔ کہیں وہ بھی اتنا کہہ کر پنڈت ہنسنے لگا تھا۔ سپاہی کا تو بس نہیں چلا کہ اس کا منہ ہی نوچ لے۔ سپاہی فوراً بھاگتے ہوئے سلطان محترم کی خوابگاہ کی جانب آئے تھے۔ کتنی ہی دیر دروازے پر دستک دیتے رہے مگر کوئی آواز نہ سنائی دی۔ دروازے کو وزیر نے دھکا دے کر پوری قوت سے کھولا تو دروازے کے پٹ ٹوٹ چکے تھے۔ دروازہ کھل چکا تھا، لیکن جو منظر ان لوگوں نے دیکھا سب کی چیخیں بلند ہو چکی تھیں۔ 2 سپاہی تو بے ہوش ہو کر گر چکے تھے کیونکہ سلطان محترم کی بستر پر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا۔ بندر کو دیکھ کر سلطان محترم کے سپاہی بے ہوش ہو چکے تھے، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وزیر، مشیر اور باقی سپاہی، ملکیں، کنیزیں سبھی وہاں پر آ چکی تھیں۔ جو کچھ اس پنڈت نے کل دھمکی دی تھی کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سلطان محترم کے بستر پر موجود بندر خود سلطان محترم ہیں۔ ایک عجیب سا ماحول ہو چکا تھا۔ اس بندر کو بستر سے اٹھایا گیا، وہ بے حد چلا رہا تھا، شور مچا رہا تھا۔ ملکہ اول تو پریشان ہو گئی، سپاہیوں کو حکم دیا کہ سلطان محترم کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ کہاں ہے وہ؟ آخری مرتبہ سب نے انہیں اپنی خوابگاہ کی جانب بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ محل میں ڈھونڈ لیا گیا مگر سلطان محترم کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ وہ پنڈت ابھی بھی مسلسل قید خانے میں بیٹھا ہوا منتر پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے بچوں کو مار کر اچھا نہیں کیا، میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا، میں اب تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبھی لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ سلطان محترم کہاں چلے گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد انہیں دور جنگل سے ایک شاہ سوار آتے ہوئے دکھائی دیا۔ جب نزدیک پہنچے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو سپاہیوں کی تو جان میں گویا جان آئی، کیونکہ یہ تو خود سلطان محترم تھے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سلطان محترم اچانک کہاں چلے گئے تھے۔ وزیر نے سوال کیا کہ دونوں وزیر سلطان محترم کے قریب کھڑے تھے۔ ایک وزیر تو خاموش کھڑا تھا جبکہ دوسرا کافی فکر مند دکھائی دیتا تھا۔ سبھی بار بار پوچھنے لگے کہ آپ کہاں گئے تھے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر سلطان محترم نے سب کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر اس وزیر کو اپنے کمرے میں بلایا جو خاموش ایک جانب کو کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گیا تو کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ باقی سبھی تجسس سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہے اور آگے ہونے والا کیا ہے۔ کنیزیں بھی گھبرائی ہوئی تھی، سلطنت میں بھی اور یہ بات پھیل چکی تھی، وہ کافی پریشان دکھائی دیتے تھے، کہیں سچ مچ وہ اگلی صبح اٹھے تو وہ بھی بندر نہ بن چکے ہوں۔ سلطان محترم نے اس وزیر کو اندر بلایا تو وہ وزیر یہی سوال کرنے لگا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ جانتے ہیں کہ قید خانے میں سبھی قیدی بندر بن چکے ہیں۔ وہ صرف اتنا ہی نہیں، وہ پنڈت آگ جلا کر قید خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔
سلطان محترم تمام تر باتوں کو سنتے رہے اور پھر جو بات گوش و گزار کی وزیر کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ میں ساری رات بے چینی سے سو نہ سکا، بار بار بے چینی میرے دل گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں دور تنہائی میں چلا جاؤں اور وہاں پر اپنے رب کی عبادت کروں۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو میں سب کچھ چھوڑ کر گھوڑے پر بیٹھا اور خاموشی سے جنگل کی جانب چلا گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ مجھے سکون دے رہی تھی۔ میں وہیں پر ایک جانب درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا کہ تبھی مجھے ایک جانب سے ایک سواری آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں وہیں درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پائے تھے کہ جب میں نے جو چیز دیکھی تو میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکا۔ میرے قید خانے کے سارے قیدیوں کو یرغمال بنا کر ایک جانب کو جنگل میں لے جایا جا رہا تھا۔ میں چھپ کر وہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ جس مقام پر ان قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے جنگل میں سخت خاردار جھاڑیوں کے پیچھے زمین میں ایک سرنگ موجود ہے جس میں ان لوگوں نے میرے محل کے سارے قیدیوں کو بند کر دیا ہے اور پھر سواری لے کر واپس محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں اپنے رب کی ذات کا جس قدر شکر ادا کرتا کم تھا، کیونکہ اگر میں یہاں پر نہ آتا تو شاید یہ معاملہ کبھی نہ ہو سکتا تھا۔ وزیر گھبرا چکا تھا، کہنے لگا کہ اس کا مطلب وہ پنڈت ڈھونگی ہے، وہ جیل میں رہ کر یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کو اور ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہا ہے کہ وہ سب لوگوں کو بندر بنا دے گا، لیکن کون ہے ایسا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ سلطان محترم کہنے لگے کہ اس کا چہرہ میں بھی دیکھ چکا ہوں جو اس پنڈت کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ سلطان محترم کچھ دیر کمرے میں مشغول رہے، پھر باہر آئے اور اپنے دوسرے وزیر کو مقرر کیا اور اپنے پاس بلایا، اور وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، بار بار سوال کرنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن پھر سلطان محترم نے جو چیز اس کے سامنے کی اس کی آنکھوں کی پتلیوں گویا پھر چکی تھی۔ سلطان محترم کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا جو اس کے سامنے لہرا چکے تھے۔ اس لاکٹ کو وہ بخوبی جانتا تھا۔ سپاہیوں کو حکم دینے کی دیر تھی کہ سبھی تلواریں نکال کر اس وزیر کو گھیر چکے تھے جسے سلطان محترم کا وزیر بنے ہوئے صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ سلطان محترم یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ جان کی امان ہو تو میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مگر سلطان محترم اگلے ہی پل کافی سختی سے اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے سلطان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یہ تو میرا خدا ہی ہے جو مجھے کبھی گرنے نہیں دیتا، مگر تم انسانی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہو، منافق ہو۔ فوراً اس وزیر سے کہا گیا کہ جا کر اس سارے قیدیوں کو لایا جائے جہاں پر ان کو چھپایا گیا ہے۔ یہ وزیر ہی تھا جو پنڈت سے ملا ہوا تھا اور اس سے مل کر اس نے ساری کارستانی کی۔ سارے قیدیوں کو واپس آزاد کر کے لایا گیا اور سارے بندروں کو قید خانے سے نکال کر قید خانے میں دوبارہ سے قیدیوں کو بند کر دیا گیا۔ سلطان محترم اس پنڈت کے پاس آئے جو گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب رات کے وقت اس پنڈت کو دیکھنے کی خاطر یہ وزیر آیا تھا، اس پنڈت نے اسی وقت وزیر کو لالچ دیا تھا کہ میرے پاس بہت علم ہے اور منتر ہیں جن میں سے میں تمہیں ایک بتاؤں گا تو تم بہت جلد سلطان کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ گے، لیکن بدلے میں تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ سلطان محترم ڈر کے مجھے اس قید خانے سے آزاد کر دیں گے، بدلے میں کثیر رقم دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لالچ میں آ کر وزیر نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ سلطان محترم نے وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا اور ان سارے بندروں کو اس قید خانے میں قید کر دیا جس میں وزیر کو رکھا گیا تھا، جبکہ اس پنڈت کو اس گستاخی پر اسے سر عام کوڑے مار مار کر پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ مگر پھانسی دینے سے پہلے اسے سلطان محترم نے سوال ضرور کیا تھا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آخر تم خود باپ ہوتے تو اپنے بیٹوں کو اس گناہ پر ضمانت نہ دے سکتے تھے؟ اگر تمہارے بیٹے واقعی باز آ جاتے تو شاید میں ان کی جان بخشی بھی کر دیتا، لیکن یہ تم تھے جس نے اکڑ کرنا صرف حاکم وقت کی توہین کی بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی بگاڑنے میں سراسر تمہارا ہی ہاتھ تھا۔ تم جیسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور پھر بجائے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے ان کو جو برا کہے ان کے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ حاکم وقت کا بھی لحاظ نہیں کرتے، مگر صد افسوس کہ تم اور تمہاری اولاد دونوں ہی خسارے میں ہیں۔
سلطان محترم کے حکم سے اس پنڈت کو بھی پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو وہ یوں ہی چکمہ دے کر لوٹ چکا تھا، کتنے لوگوں کو قتل بھی کر چکا تھا، اور ان کی جگہ بھیڑ بکری کتا بلی کچھ بھی رکھ کر کہتا تھا کہ میں نے اسے جانور میں تبدیل کر دیا۔ سلطان محترم کے ایک مرتبہ پھر انصاف پر سبھی لوگ سلطان زندہ باد کے نعرے لگانے لگے اور ان کے حق میں دعائیں کرنے لگے کہ خدا ہمارے سروں پر سلطان محترم کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے۔